ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عامر ابن قیس، وہ فرمایا کرتے تھے 4 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، ان 4 آیتوں کو میں پڑھ لیتا ہوں، چونکہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ ان کے اندر کیا کہا گیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا میسیج کیا ہے، ان سے کیا چاہا جا رہا ہے وہ سمجھنا۔ ان کو جب میں پڑھ لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد ساری دنیا سے وہ مجھے مستغنی بے نیاز کر دیتی ہے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں میں شام کس طرح کروں اور میں صبح کس طرح کروں۔ ان 4 آیتوں میں سے ایک ہی آیت ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ بے فکر ہو جانا چاہیے کہ فلاں یوں کر دے گا، نہ فلاں نے یہ کر دیا، نہ فلاں وہ یہ کر دے گا، نہیں، اور جس کے لیے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ 7ویں پارے میں آئی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کر لے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس مشکل اور نقصان کو دور کرنے والا نہیں، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، خیر کے فیصلے چاہے جس کے بارے میں، تو کوئی اس خیر کو روکنے والا نہیں۔ تیسری جو آیت ہے وہ ہے ان مع العسر یسرا یسجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ ہر عسر، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر خراب وقت کے بعد اچھا وقت لے آئے گا۔ اور چوتھی جو آیت ہے وہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی رزق اور روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لے رکھا، کسی کو اللہ بھوکا نہیں مارے گا۔ ان 4 آیتوں میں اللہ پر مکمل توکل، بھروسہ، اعتماد، یقین کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کر آیتوں کو پڑھے گا صبح و شام تو پھر وہ پریشان نہیں۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ فاطر سے کر رہے ہیں۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، 45 اس کی آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں جو باتیں، جو مضامین بیان کیے جاتے ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ توحید، رسول کی رسالت، نبی کی نبوت، قرآن کی صداقت، حقانیت اور سچائی، اور مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا مسئلہ، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت اللہ کی توحید سے اور اس کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، تعریفیں اس اللہ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک فاطر اور ایک بدیع۔ فاطر السماوات والارض یہاں استعمال ہوا ہے، اور بدیع السماوات والارض 7ویں پارے میں اور 1-2 جگہ اور بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان کے معنی آتے ہیں انوکھے انداز سے پیدا کرنے والا، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی اور اس نے پیدا کر کے دکھا دی۔ آج دنیا میں جو چیزیں بن رہی ہے تو ان کا جو مادہ ہے، میٹیریل ہے، وہ موجود ہے۔ جیسے لوہا ہے، اب لوہے سے دوسری ساری چیزیں بن رہی، مٹی ہے تو مٹی کے بعد برتن، پتلے، مجسمے، بت، مورتیاں، یہ سب چیزیں بن رہی ہے۔ بغیر میٹیریل مادے اور نمونے کے جو ذات پیدا کرنے والی ہے اسے فاطر کہتے ہیں، اسے بدیع کہتے ہیں۔ آسمان نہیں تھا، آسمان کو وجود بخش دیا۔ زمین کسے کہتے ہیں، مٹی کسے کہتے ہیں، تھی نہیں، اللہ نے اس کو وجود بخش دیا۔ اسی طرح دوسری ساری چیزیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں
قرآن کی تفسیر میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، ترجمان القرآن اور حبر الامہ، قرآن کا ترجمان، قرآن کو صحیح سمجھنے والا، بیان کرنے والا، اور امت کا بڑا عالم ان کا لقب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطر کا صحیح معنی کیا ہے، اس بارے میں مجھے جستجو تھی، تحقیق کرنے کا جذبہ تھا کہ صحیح معنی میرے سامنے آ جائے، تو میں اس کی تلاش میں تھا۔ اور اس زمانے میں جو بدو لوگ ہوتے، دیہاتی لوگ، ان کی زبان معیاری زبان سمجھی جاتی تھی۔ وہ لوگ کون سا لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیسا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کو دیکھا جاتا تھا، معیار سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے عرب کے جو شہری لوگ تھے، بڑے دیہاتوں، بڑے گاؤں میں رہنے والے، قصبوں میں، وہ اپنے بچوں کو بچپن میں دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، تاکہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی فضا، وہاں کی زبان وغیرہ سے وہ متاثر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح بھیجا گیا تھا دائی حلیمہ کے پاس۔ تو یہ عربوں کا رواج تھا، تاکہ وہ اصلی فصیح جو زبان ہے اس کو بچہ کیچ کر لے، اس کو سمجھ لے اور اس کو بولنے لگ جائے۔ تو میں اس کی تلاش میں تھا کہ اس کا صحیح معنی کیا ہے۔ دو بدوؤں کو میں نے دیکھا کہ وہ لڑ رہے ہیں ایک کنویں پر، تو اس میں ایک بدو کہہ رہا ہے کہ تو اس کنویں پر کیسے دعویٰ کر رہا ہے، تیرے دعویٰ کیسا صحیح ہے، یہ کنواں تو میرا ہے۔ اور اس میں جو لفظ اس نے استعمال کیا، وہ کہا کہ وَأَنَا فَطَرْتُهَا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنَا فَطَرْتُهَا، میں نے اس کو وجود بخشا ہے، میں نے اس کو نئے سرے سے کھودا ہے، تو اس پر کیسے دعویٰ کر رہا ہے۔ تو وہاں سے کہ میرے کو یہ صحیح معنی معلوم ہوئے کہ فاطر کے معنی کسی چیز میں شگاف ڈالنا، کسی چیز میں سوراخ کرنا، کسی چیز کو نئے سرے سے وجود بخشنا، کہ یہ زمین میں ایک نیا سوراخ کر کے زمین کو نئے طور پر کھود کر میں نے کنواں بنایا ہے۔ تو اللہ کے لیے فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ زمین آسمان مراد ہے پوری کائنات کو انوکھے انداز سے ایک بالکل نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، تعریف اس اللہ کی ہے جس نے فرشتوں کو پیغامبر بنایا، پیغام لانے والا رسول، اور وہ پروں والے ہیں، دو دو، تین تین، چار چار، اور مزید کئی۔ ڈائریکٹ اللہ تعالی سے بندے بات نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تجلی کا جو جلال ہے نا، اس کو بندے برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا، رب ارینی، پروردگار اپنا دیدار کروا دیجئے، اپنی رویت کرا دیجئے۔ نہیں، تم نہیں، لن ترانی، تم میرا دیدار نہیں کر سکتے ہو، میرے جلال سے متاثر ہو جاؤ گے اور میرے جلال کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ میرے جلال کو برداشت کر لے تو دیکھو۔ پہاڑ پر جو تجلی ہوئی، فخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ، اور موسیٰ جو ہے نا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس لیے اللہ نے بیچ میں فرشتوں کو واسطہ بنایا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور فرشتوں کے پر بھی یہاں دو دو، تین تین، چار چار کا، آگے کا یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں، مخلوق کی پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ اگر فرشتوں سے جوڑا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ فرشتوں کے یہاں چار تک نہیں، 5 6 7 100 200 300 400 600، جبرائیل امین کے بارے میں روایت میں 600 پروں کے بارے میں آتا ہے۔ تو پر عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور مخلوق کی تخلیق و پیدائش میں اضافہ کرتا ہے۔ عام معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا فرمایا نا، تو کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی چیز میں خوبی عطا فرمائی، کسی کا ڈیل ڈول اچھا بنایا، اضافی خوبصورتی عطا فرمائی، کسی کا قد کاٹ اچھا بنایا، کسی کے نین نقشے اچھے بنائے، کسی کے کان، ناک، آنکھ اور قوت دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کر دیا۔ اب دیکھیے، ایک تھوڑا کم سمجھتا ہے کسی چیز کو، دوسرا فوراً سمجھ لیتا ہے، تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جو خوبیاں ہیں نا، کسی کو اچھی ہے بولنے کی صلاحیت دے دی، کسی کو اچھی ہے لکھنے کی صلاحیت دے دی، تقریر و تحریر اور بیان کی صلاحیت دے دی،
الگ الگ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں رکھی ہے، یہ ہے یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کسی کی تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی مشیت ہو گئی، اس کی مرضی ہو گئی، چیز وجود میں آ گئی۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، وہ اللہ ایسی قدرت والا ہے جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں، بند کرنے والا نہیں۔ وما یمسک، اور جس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے فیصلوں کے بعد اس کی مرضی کے خلاف جا کر کوئی اس رحمت کے بند دروازے کو کھولنے والا نہیں۔ کھلے دروازے کو کوئی بند کر نہیں سکتا ہے اور اس کے بند دروازے کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت عام ہے۔ رحمت کا مطلب ہے اللہ کی نعمتیں، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کے احسانات، اللہ کے انعامات، اور انسان پر لا تعداد بے شمار ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے انسانوں اگر تم اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ انسان یہ جو سانس لیتا ہے نا، میڈیکل سائنس کا کہتی ہے 24 گھنٹے میں 1,00,000 بار سے زیادہ سانس لیتا ہے، اور ہر سانس میں 2 نعمتیں اس کو مل رہی ہے۔ سانس اندر جا رہی ہے، خون کو تر و تازہ کر رہی ہے، خون کی گردش میں، خون کے چلنے پھرنے میں، جسم کی رگوں کے اندر یہ اس میں مدد کر رہا ہے۔ اندر سانس جا رہی ہے، خون تر و تازہ ہو رہا ہے، اور باہر سانس آ رہی ہے، اندر جو جراثیم ہیں، جو زہریلا مادہ ہے، گیسیں ہیں، وہ باہر نکل رہی ہے۔ صرف ایک سانس کی نعمت کا اگر انسان شکر ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد انسان کے سوچنے کی، سمجھنے کی، سونگھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، قوت و فکر کی، غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی جو صلاحیتیں، وہ جو انعامات ہیں، وہ بے شمار اس کے علاوہ ہیں۔ کوئی انسان اللہ کی کسی نعمت کو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اب رحمت، صحت، تندرستی بھی اللہ کی رحمت ہے، اولاد کا ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے، جوڑوں کا بننا بھی اللہ کی رحمت ہے، مال کا ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے، کاروبار کا چمکنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اولاد کا فرما بردار ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، نیکیوں کی توفیق ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت ان کھلے دروازوں کو بند نہیں کر سکتی، اور جس کے لیے اللہ بند کر دے تو پھر کوئی طاقت اس کو کھول نہیں سکتی۔ اللہ اگر کسی کے لیے اولاد کے دروازے بند کر دے تو سارے طبیب، سارے ڈاکٹر، سارے حکیموں کا علاج کروا کر بھی اسے اولاد نہیں مل سکتی ہے۔ اور کسی کے لیے صحت کے دروازے بند کر دے، لاکھوں کروڑوں روپے لگانے کے باوجود، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لگانے کے باوجود انسان کو صحت نہیں ملتی، تندرستی نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ بڑا زبردست ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ حکمت والا بھی، ہر ایک کی صلاحیت کو، مصلحت کو جانتا ہے، اور مصلحتوں کے مطابق اللہ عنایت فرماتا۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے اور مصلحت ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عامر ابن قیس، وہ فرمایا کرتے تھے 4 آیتیں ہیں قرآن کریم میں، ان 4 آیتوں کو میں پڑھ لیتا ہوں، چونکہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ ان کے اندر کیا کہا گیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا میسیج کیا ہے، ان سے کیا چاہا جا رہا ہے، وہ سمجھنا۔ ان کو جب میں پڑھ لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد ساری دنیا سے وہ مجھے مستغنی، بے نیاز کر دیتی ہے، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں میں شام کس طرح کروں اور میں صبح کس طرح کروں۔ ان 4 آیتوں میں سے ایک ہی آیت ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ بے فکر ہو جانا چاہیے کہ فلاں یوں کر دے گا، نہ فلاں نے یہ کر دیا، نہ فلاں وہ یہ کر دے گا، نہیں۔
اور جس کے لیے دروازے بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ 7ویں پارے میں آئی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کر لے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس مشکل اور نقصان کو دور کرنے والا نہیں، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، خیر کے فیصلے چاہے جس کے بارے میں، تو کوئی اس خیر کو روکنے والا نہیں۔ تیسری جو آیت ہے وہ ہے ان مع العسر یسرا یسجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ اللہ تعالیٰ ہر عسر، ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر خراب وقت کے بعد اچھا وقت لے آئے گا۔ اور چوتھی جو آیت ہے وہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کی رزق اور روزی کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس کا ذمہ لے رکھا، کسی کو اللہ بھوکا نہیں مارے گا۔ ان چاروں آیتوں میں اللہ پر مکمل توکل، بھروسہ، اعتماد، یقین کا تذکرہ ہے۔ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اس کے معنی و مطلب کو سمجھ کر آیتوں کو پڑھے گا صبح و شام تو پھر وہ پریشان نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، نعمتوں کے دروازے کھولنے والا وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ خاص طور پر تذکرہ کر رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، اے لوگو تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، احسانات ہیں، ان کو یاد کرو۔ اور اللہ کی نعمتوں کا حق تو کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ فرشتے جو ہر دم اس کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں اور منع کردہ چیزوں سے بچ رہے ہیں، معصوم مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمتوں کا جبکہ ہر وقت عبادت میں مصروف ہیں، حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن بندہ جب تھوڑا سا اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لا یرضی عن العبد اذا اکل اکلۃ او شرب شربۃ، جب بندہ پانی کا گھونٹ پیو کہے الحمدللہ، اور جب ایک لقمہ لے اور اس کے گلے سے نیچے اتر جائے وہ کہے الحمدللہ، حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر بھی خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ تو کہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہیں۔ حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ پیدا کرنے والا جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے پیدا کرے؟ آسمان اور زمین سے ایک نئی چیز بتا رہے ہیں، آسمان اور زمین کا جوڑا ہے، اور چونکہ آخرت کی طرف توجہ دلانی ہے، کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے جوڑے سے وجود میں آتی ہے۔ میاں بیوی ملتے ہیں تو اولاد وجود میں آتی ہے، آسمان پانی برساتا ہے اور زمین اسے اگاتی ہے، تو انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک، دانہ، غلہ، چارہ، گھاس وغیرہ یہ وجود میں آتے ہیں، اور جانوروں کی بقا کا وہ ذریعہ بنتے ہیں اور سبب بنتے ہیں۔ کوئی چیز جوڑے کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ اسی طرح آخرت اور دنیا یہ جوڑا ہے، یہاں عمل کرو گے تو آخرت میں ملے گا، اور دنیا کے ساتھ آخرت ملائیں گے جبھی مقصد وجود میں آئے گا۔ تو ہے کوئی خالق پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ جو زمین اور آسمان سے تمہیں رزق پہنچا دے؟ جب خالق وہی ہے، رزق پہنچانے والا بھی وہی ہے، روزی کا ذمہ دار بھی وہی ہے، کھلاتا پلاتا بھی وہی ہے، تمہیں اس دنیا میں باقی رکھنے کا ذمہ دار بھی وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی، اور سارا تصرف کائنات میں وہی کر رہا ہے، باقی تمہیں وہی رکھے ہوئے ہے، اور فنا بھی اسی کے اکیلے کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہیں آ کر دنیا کی قومیں جو ہے نا وہ شرک کرتی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے جو مذاہب ہیں ان میں آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے بات آئے گی۔ ہمارے یہاں دیکھ لیے لوگ کہتے ہیں پیدا کرنے والا الگ ہے، باقی رکھنے والا الگ ہے، فنا کرنے والا الگ ہے۔ کسی دیوتا کو کہا کہ یہ وشنو ہے، پیدا کرنے والے ہیں، یہ باقی رکھنے والا فلاں دیوتا ہے، مارنے والا فلاں ہے۔ اسی طرح مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو دیکھیں تو کہ خیر کا، بھلائی کا خالق الگ ہے اور برائی کا خالق الگ ہے، دو خدا ہیں، اہرمن اور یزداں۔ تو اس طرح قرآن تو یہ کہتا نہیں، سب کچھ ایک ہی ہے، خالق بھی وہی، متصرف، یدبر الامر من السماء، جسے قرآن تدبیر کہتا ہے، زمین اور آسمان یعنی کائنات میں جو چیز بھی ہو رہی ہے اس کو مینج کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اور
پھر فنا کے گھاٹ اتارنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جب سب کچھ وہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، روزی وہی پہنچا رہا ہے، باقی وہی رکھ رہا ہے، احسانات کی بارش وہی کر رہا ہے، نعمتوں کے دروازے وہی کھولے ہوئے، تو ادھر ادھر کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ کہاں کس کس در پہ جا کے اپنے سر کو جھکا رہے ہو، جبیں سائی کر رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ توحید کے بعد رسالت کا تذکرہ، نبوت کا، یہ مکی صورتوں میں خاص بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے دیکھو ساری نعمتیں رحمتیں میری طرف سے ہے، اور جس طرح نعمتیں ظاہری ہیں، جسمانی ہیں، جسمانی کا مطلب انسان کا وجود ہے، کان، آنکھ، ان میں دیکھنے، سننے، بولنے اور ان سب چیزوں کی صلاحیت ہے، یہ جسم کی ضرورتیں ہیں، اور اللہ نے تم پر یہ احسان فرمایا کہ ان ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اسی طرح روحانی ضرورت بھی ہے، دل کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ سب دل کی خوراک ہیں جسے روحانی ضرورت کہتے ہیں، اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور آخری نبی کو بھیجا ہے، آخری نبی پر اس آخری کتاب کو اتارا ہے۔ اس نعمت کا بھی شکر ادا کرو، یہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، آپ کا پیغام نہیں مانتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تو تسلی رکھیے، اور یہ یاد رکھیے، یہ ذہن میں رکھیے، آپ سے پہلے بھی آپ کے جو بھائی آئے، یعنی رسول آئے، نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ہماری طرف سے پیغام لانے والے آئے، سب کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ جو ظلم و ستم ہے یا جو یہ معاملہ ہے میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ ہے، تو غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ فارسی میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ مرگے انبوہ جشن دارد، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، کچھ ہو گیا تو زیادہ وہ بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک انبوہ، ایک گروہ، ایک پوری جماعت یا بہت سارے لوگ مر جائیں نا تو جشن کا سما ہو جاتا ہے، پھر وہ زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے انسانوں کو کہ اب اس کا بھی چلا گیا، اس کا بھی چلا گیا، میرے اکیلے کا تھوڑی گیا ہے۔ تو انسان جب یہ چیز سامنے رکھتا ہے کہ یہ برا معاملہ میرے ساتھ ہی نہیں کیا جا رہا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو تسلی ہوتی ہے، ڈھارس بنتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا گیا، اور پھر یہ کہا گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ ان سب کو دیکھ لیں گے، جو جھٹلائے گا، جو پیغام کو ٹھکرائے گا، اللہ اسے دیکھ لے گا۔ آپ اپنا پیغام جاری رکھیے اور زیادہ پریشان نہ ہوئیے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اب آخرت کا تذکرہ کر دیا۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے یہ جو وعدہ کر رکھا ہے اور یہ جو بات کہہ رکھی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، اور حساب کتاب کا مرحلہ ہے، اللہ کے ہاں ایک ایک چیز کا مواخذہ ہوگا، محاسبہ ہوگا، تو یہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی ظاہری چمک دمک، حسن، خوبصورتی، رونقیں، عیش و عشرت، یہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان ان میں مست ہو کے رہ جاتا ہے، آخرت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ دنیا تو ہم نے عطا کی ہے، لیکن ان کی رنگینیوں میں مست ہو کر آخرت سے غافل مت ہونا، ہم نے یہاں تمہیں امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تم ایگزام ہال میں ہو۔ ایگزام ہال میں بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اسی میں سارے پرچے، سارے سوالات حل کرنے ہوتے ہیں، اور یہ ٹائم نکل گیا تو پھر گئے کام سے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایگزام ہال میں سمجھو اور آخرت کی تیاری کرو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔
اور دوسرا ولا یغرنکم باللہ الغرور، بڑا دھوکے باز فراڈی جو ہے وہ بھی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اور سب سے بڑا فراڈی، دھوکے میں مبتلا کرنے والا، غلط باتیں سجھانے والا کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ یا تو انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہونے کی وجہ سے، یا پھر شیطان کے سجھاوے میں آ کر، دھوکے میں آ کر کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو تم اپنا دشمن سمجھو، اس کو تم اپنا دشمن سمجھو۔ دشمن کیسے سمجھے؟ دشمن کس طرح سمجھے؟ اس کے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو دشمن کو، شیطان کو دشمن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط باتیں ہیں، رسم و رواج ہے، بدعات ہے، کفریہ اور شرکیہ حرکتیں ہیں اور باتیں ہیں اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں میں مت پڑو۔ ان میں پڑو گے تو گویا شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال رہا ہے اور شیطان سے تم دوستی کر رہے ہو، اور ان چیزوں سے دور ہو تو سمجھو کہ واقعی تم شیطان کو دشمن سمجھے ہوئے ہو۔ ورنہ شیطان کو تم کہہ دو مفتری ہے، کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑا مہا بدماش ہے، فراڈیا ہے، اس سے کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ تم کام سب الٹے کر رہے ہو تو اس کا مطلب شیطان سے دوستی کیے ہوئے ہو، دشمنی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ان چیزوں سے بچو تو گویا شیطان کے تم دھوکے میں نہیں ہو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو ہمیشہ اپنی پارٹی کو، اپنے جتھے کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تاکہ وہ دہکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ تو اس کو تو پتہ ہے کہ میں راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا ہوں اور میرا انجام مجھے پتہ ہے، تو میں دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، بڑی تعداد کو، میں اکیلا اس میں نہ جلوں، دوسروں کو بھی لے جاؤں۔ اور اس کی اس نے قسم کھائی ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ہر ممکن کوشش کروں گا ان کو گمراہ کرنے کی۔ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی آگ کا ایندھن بنائے، اس لیے اس سے بچو۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ آخرت کیوں ہے؟ دوبارہ زندہ کیا جانا کیوں ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کو اللہ نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا ہے۔ انسانوں کو یہ کہا ہے کیا تم اس بات کو اچھا سمجھتے ہو کہ ایک نیک آدمی اور ایک برا آدمی، ایک بدماش اور ایک اچھی زندگی گزارنے والا، دونوں برابر سرابر ہو جائیں؟ ظاہر سی بات ہے دنیا کا کوئی بھی سمجھداری رکھنے والا، ذرا سی بھی عقل رکھنے والا اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ نیک کو اس کی نیکی کا صلہ ملنا چاہیے اور بد کو اس کی بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ اچھے کا رزلٹ اچھا ہونا چاہیے اور برے کا انجام برا ہونا چاہیے۔ ہر انسان کی یہ سمجھ ہے تو پھر یہ تو اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اس دنیا میں تو پوری سزا کسی مجرم کو نہیں ملتی ہے اور کسی اچھے کو پورا انعام بھی نہیں ملتا ہے۔ ایک قاتل نے 10 آدمیوں کو قتل کیا، اس کو پھانسی کی سزا دے دیا، اس کو مار دیا، تو ایک آدمی کا بدلہ ہوا نا۔ 9 کو جو اس نے مارا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو پھر آخرت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا اس کے لیے۔ تو آخرت ضروری ہے اس لیے کہ نیکی والے کو نیکی کا صلہ ملے اور بدی والے کو بدی کی سزا ملے۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیا لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ تیار کر رکھا ہے۔ وہ جب آخرت میں پہنچیں گے اور اللہ کے اجر کو دیکھیں گے، مغفرت، بخشش کو، فضل و مہربانی کو، درجات کی بلندی کو، انعامات کو دیکھیں گے، ان کے وارے نیارے ہوں گے، وہاں خوب مزے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ اجر کبیر و مغفرت عطا کرے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اب کوئی کہہ سکتا ہے شیطان کسی کو کیسے گمراہ کر سکتا ہے؟ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ شیطان اس طرح گمراہ کرتا ہے کہ کسی کے لیے برے کام کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں کتنے برے کام ہیں نا،
وہ اچھے بنا کر پیش کیے۔ پہلے زمانے میں ذرا سا بھی بدن کا کوئی حصہ کھل جاتا تھا برا سمجھا جاتا تھا، اور آج دیکھیے یہ کھلا رکھنا، جسم جتنا کھلا اتنا ہی اچھا، وہی ماڈرن ہے اور وہی فیشن والا ہے، فیشنیبل انسان ہے، اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں آج دنیا میں وجود میں آ گئی ہے، اور انسان بڑے فخر کے ساتھ ان کو اختیار کر رہا ہے۔ بری چیز تھی لیکن اس کو اچھا بنا کے پیش کر دیا گیا۔ شیطان اسی طرح پٹی پڑھاتا ہے، فرآؤ حسنا، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، برے کام کو بھی، برے عمل کو بھی۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، دیکھو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ مجبوراً نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ کرو یہ کر۔ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے، خیر کا شر کا، ایمان کا کفر کا، شرک کا توحید کا، ضلالت کا اور ہدایت کا، دونوں راستے دکھا دیے، پھر اختیار دیا ہے انسان کو۔ اب اس اختیار کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو زبردستی ہدایت پر تو نہیں لا سکتا، پھر نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اسی راستے پر اللہ اسے چلاتا ہے، گمراہی کے راستے پر۔ اور کوئی اس اختیار کو، اس آپشن کو کہ یہ دونوں میں سے کوئی بھی پسند کر لو لیکن ہے یہ برا اور یہ ہے اچھا، اس اختیار کو اچھے انداز سے استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ یہدی الیہ من اناب، جو اچھے انداز سے اس کا استعمال کرتا ہے اللہ اس کو نیکیوں کی طرف بڑھاتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اگر شیطان کی پٹی میں آ کر یہ لوگ کر رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، اے نبی آپ ان کے پیچھے افسوس کر کے اپنے آپ کو گھلائیے مت، ختم مت کیجیے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ آپ کا کام ہے ابلاغ، یعنی میسج پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا، آگے ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے، ان کے حوالے ہے، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے مانا تھا کہ نہیں مانا تھا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اس لیے آپ زیادہ ان کے پیچھے پریشان مت ہوئیے، اللہ ان کا نگراں ہے، ان کی ہر چیز کو جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق انہیں جزا یا سزا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔